اگر قرآن کریم کی ترتیب دیکھی جائے یا تدوین دیکھی جائے تو اس اعتبار سے سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، اور اسی سے عبارت قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس ترتیب میں کسی سورت کا مقام اس کے زمانے یا وقت نزول کے ساتھ نہیں ہوا، جیسا کہ آپ سے میں پچھلے بھی دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی ترتیب کتابی کا ترتیب نزولی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترتیب کتابی یہ نہیں بتاتی کہ یہ اسی سیکوینس میں آیتیں یا یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ کتابی ترتیب میں کسی صورت یا آیت کا مقدم یا مؤخر کرنا، اس کو آگے رکھنا یا پیچھے رکھنا، اس کے نزول کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ نزول کی جو ترتیب ہے وہ وقتی ہے، اور کتاب کی جو ترتیب ہے وہ دائمی ہے، کہ جیسے جیسے وقت آتا رہا اللہ سبحانہ و تعالی مختلف آیتیں نازل کرتے رہے، تو وہ نزولی ترتیب ہے۔ لیکن جب اس کو کتابی شکل دی گئی تو پھر اس کی جو ترتیب حضور نے فرمائی بحکم خدا وہ مستقل ترتیب ہے۔ تو قرآن کریم کی بعض علماء تفسیر جب بیان کرتے ہیں اپنے دروس میں تو وہ اس کو نزول کے اعتبار سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ایک بہت مشکل امر ہے، کیونکہ کبھی ایسے بھی ہے جب آپ بڑی بڑی صورتوں میں جاتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری صورت جو ہے وہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، بعض حصہ مکی ہے، بعض حصہ مدنی ہے، تو یہ جو ہے ایک مختلف طریقہ ہے بیان کرنے کا۔ لیکن سورہ فاتحہ کے بعد ترتیب اگر آپ دیکھیں قرآن کی تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورہ مائدہ، یہ ساری کی ساری صورتیں تو مدینے میں نازل ہوئیں، اور مکی صورتیں جو ہیں وہ بالکل قرآن کے آخر میں رکھی گئیں ترتیب کے اعتبار سے۔ تو ترتیب کا نزول سے کوئی اس طرح کا تعلق ہے نہیں۔ اچھا، سورہ فاتحہ کا جو زمانہ نزول ہے اس میں 3 روایتیں، بعض حضرات کہتے ہیں یہ مکی ہے، بعض علماء کہتے ہیں یہ مدنی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے اور مکی ہی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی قرآن کی ایک آیت سورۃ الحجر میں آتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں دی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، اور بڑی عظمت والا قرآن بھی عطا کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 7 من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے جو ہر نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو حضور نے صراحت کے ساتھ یہ نام اسی صورت کے لیے بیان کیا ہے، اور چونکہ سورہ حجر مکی ہے اس لیے اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مکی ہے۔ امام ثعلبی نے حضرت علی سے روایت کیا ہے، یہ اسباب النزول میں بھی موجود ہے، یہ بات تفسیر کبیر میں بھی موجود ہے اور کنز العمال میں بھی موجود ہے، کہ نزلت فاتحۃ الکتاب بمکۃ من کنز تحت العرش، کہ سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی عرش کے نچلے خزانوں سے۔ امام ثعلبی کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا اتفاق اسی قول پر ہے۔ امام واحدی نے اسباب النزول میں اور امام سیوطی نے الاتقان میں اسی بات کی تائید کی ہے۔ امام ابن جریر طبری، حافظ ابن کثیر اور کئی متقدمین و متاخرین بعد میں آنے والے پہلے لوگ، ان کا یہی عمل ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت علی کے علاوہ ابن عباس، ابو العالیہ، قتادہ، ابو میسرہ، حسن اور دیگر صحابہ و تابعین کا یہی موقف ہے۔ جو سیکنڈ قول ہے کہ مدنی ہے، اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت مجاہد، عطا بن یسار اور زہری وغیرہ جو ہیں صحابہ اور تابعین میں، ان کا یہ قول ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے حضرت مجاہد سے حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول نقل کیا کہ ان ابلیس رن حین انزلت فاتحۃ الکتاب وانزلت بالمدینہ، کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان چیخنے لگا اور یہ سورہ مدینہ میں نازل کی گئی۔ یہ الاتقان میں یہ بات یوں موجود ہے۔ لیکن امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آخری جملہ جو سورہ فاتحہ کے مدینے میں نازل ہونے کا ہو وہ حضرت ابو ہریرہ کی بات نہ ہو، بلکہ وہ امام مجاہد کا اپنا قول ہو جو تابعی ہے۔ یہ بات حضرت ابو ہریرہ نے نہ فرمائی ہو۔ امام واحدی حضرت مجاہد کے اس قول کی بابت لکھتے ہیں کیونکہ یہ صرف حضرت مجاہد کی رائے ہے، جبکہ تمام علماء اس کے خلاف موقف رکھتے ہیں کہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کا مکی ہونا باری تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی ثابت ہے جو ہم پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ 7 من المثانی۔ تو دیگر علماء کے اقوال اگر اس سورت کے مدنی ہونے کی بابت ملتے ہیں تو وہ شاید حضرت مجاہد کی وجہ سے ہیں۔
جو قول ثالث ہے کہ یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، تو بعض علماء نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مکے میں اور ایک مدینے میں۔ تو پہلی بار مکے میں نازل ہوئی، دوسری بار مدینے میں نازل ہوئی۔ پہلی بار نازل ہوئی کہ جب ہم مسلمانان جو ہے وہ بیت المقدس کے بجائے کہ خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا اور قبلہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس صورت کو نازل کیا۔ یہ علامہ زمخشری کشاف میں ضمن میں لکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی، کیونکہ یہ ایک بار مکے میں نازل ہوئی اور ایک بار مدینے میں نازل ہوئی۔ تو یہ 3 رائے ہیں اس ضمن میں کہ صورت مدنی ہے، مکی ہے یا دونوں ہیں۔ تو یہ تینوں رائے میں نے آپ کے سامنے مختلف کتب سے مختلف اقوال تابعین اور صحابہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو جمہور کا اسی طرف گیا ہے کہ یہ مکی ہے، یا یہ مکی اور مدنی دونوں ہے۔